سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. آج ہم حروف ہجا سے یعنی حروف تہجی سے شروع کریں گے کہ حروف تہجی جو ہے نا وہ کون سے ہیں اور کتنے ہیں. ہر زبان کے اپنے حروف تہجی ہوتے ہیں اور ان کی ایک تعداد ہوتی ہے. تو عربی زبان کے 29 حروف ہیں. ٹوٹل جو ہے وہ 29 حروف ہیں. حروف تہجی بھی ان کو کہتے ہیں اور حروف ہجا بھی کہتے ہیں. تو اب اسٹارٹ کریں گے حروف تہجی. الف سے لے کر یا تک. الف سے لے کر یا تک ٹوٹل جو ہے 29 حروف ہیں. 29. آخر میں جو یا آتی ہے نا وہ ایک حرف ہے. دو یا نہیں ہے. اسے اردو پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں چھوٹی یہ بڑی یہ. تو عربک میں جو ہے وہ ایک ہی یا ہے. لکھنے میں بس فرق ہے. اس کو ایک حرف جو ہے نا کہا جاتا ہے. تو اس طرح 29 حروف ہیں. اور یہ 29 حروف جس کے صحیح ہو گئے گویا کہ اس کا پورا قرآن پاک صحیح ہے. ان میں سے بعض حروف جو ہم لکھتے تو ہیں لیکن ادائیگی میں جو ہے اس کو ادا نہیں کر سکتے. وہ کون سے حروف ہیں جو ہم ادا نہیں کر سکتے وہ بھی جو ہے نا ہم نے پہچاننے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہم نے حروف تہجی جو ہے پڑھنے ہیں اور سب نے مل کر اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر ان حروف کی ادائیگی جو ہے درست کریں گے جو ہماری زبان یعنی پنجابی، پشتو، اردو، بلوچی جتنے بھی جو عربی زبانیں ہیں ان میں وہ حروف ادا نہیں ہوتے. اچھا تو سب سے پہلے ہے الف. الف سب پڑھیں. الف با تا تا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد. سین کو بڑا کریں گے تو صاد ہو جائے گا. صاد ضاد ضا عین غین فا قاف کاف. اچھا یہ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا نوٹ کرنا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے موٹا کاف کو کاف پڑھتے ہیں اور چھوٹے کاف کو کیا پڑھتے ہیں. تو کیا جو ہے کوئی حرف نہیں ہے. یہ جو ہے صرف کاف کو نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو کاف پڑھ کر اور اس کاف کا نام کیا رکھ دیا ہے. تو کاف نہیں ہے اس کو کیا پڑھنا ہے. کاف لام میم نون واو. واو کو جو ہے نا دونوں ہونٹ جو ہے وہ بول کر کے ادا کرنا ہے. یعنی اوپر والے دانت جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں. اوپر والے دانت اس میں استعمال نہیں کرنے اور ہون جو ہے وہ بول ہو گئے. واو ہا
کو سا پڑھتے ہیں، سین کی آواز میں لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کو درست ادا کس طرح کرنا ہے؟ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ. ثنایا علیہ کون سے دانت ہیں؟ سامنے والے اوپر کے دو دانت، ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں. تو زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ لگے گی، یعنی سامنے والے اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگے گی. تو کس طرح پڑھنا ہے؟ اچھا، یہ سین کی بات کیوں ہو جاتی ہے کہ نیچے دانتوں کے ساتھ زبان لوگ ٹچ کرتے ہیں تو اس کو سا پڑھتے ہیں، یعنی سین کی بات میں پڑھتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ غلط ہے. سین کی بات میں نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد کون سا حرف آ جاتا ہے؟ اس کو جو ہے نا لوگ اکثر جو ہے نا اس کو درست ادا نہیں کر سکتے. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ خو. اس کو بھی صحیح ادا نہیں کرتے. خو خو. اور اسی طرح پھر ایک حرف اور ہے زے. کون سا ہے؟ زے. زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانت ان کے کنارے کے ساتھ لگے گی. جس طرح تھا جو ہے ہم پڑھتے ہیں تو دال بھی اسی طرح پڑھا جائے گا. اس کے بعد پھر آ گیا حرف ز. اچھا، اس کے بعد آ گیا شین جو ہے نا، اس کی آواز بھی لوگ بہت سخت ادا کرتے ہیں. اس کو سخت ادا نہیں کرنا. زبان کا درمیان اوپر کے تعلق کے ساتھ لگے گا لیکن پست آواز دیتا ہے. پست آواز کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. کیا؟ شین. اس کے بعد کون سا حرف جو ہے نا جو مشکل لگتا ہے لوگوں کو؟ صاد. اور پھر کون سا حرف ہے؟ غاد. سین کو موٹا کرنا ہے، صاد ہو جائے گا. اور عموماً جو لوگ ادا نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ سین کو موٹا نہیں کرتے ہیں. صاد اس لیے جو ہے ان سے ادا نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہونٹ گول کرتے ہیں. تو حرف کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹ گول نہیں کرنے. کیا کرنا ہے؟ زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے. جتنے بھی موٹے حروف ہیں ان میں زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے. بعض حروف میں زبان کا درمیان تالو کی طرف اٹھتا ہے اور بعض حروف میں زبان کا سرا اٹھتا ہے. بعض میں زبان کی جڑ اٹھتی ہے تالو کی طرف، لیکن ہونٹ گول نہیں کرنے. حرف کو موٹا کرنے کے لیے زبان تالو کی طرف اٹھے گی. اچھا، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ قو. کون سا ہے؟ قو. قو. تا کو موٹا کر قو آ جائے گا. زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے. اور جس طرح عموماً لوگ توا پڑھتے ہیں، ہونٹ گول کرتے ہیں، توا پڑھتے ہیں. توا نہیں پڑھنے کیا پڑھنا ہے؟ قو. کیا پڑھنا ہے؟ قو. قو. اور پھر وہ عموماً لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں. تو دعا نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ اچھا، اس کے بعد کون سا حرف جو ہے نا جو لوگوں کو مشکل لگتا ہے وہ ہے عین. کون سا؟ عین. گلے کے درمیان سے ادا ہوگا. اور اسی طرح پھر غین بھی جو ہے نا قدر بہتر پڑھتے ہیں لیکن یہ اس میں تقریباً شامل ہے، لیکن اس کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو ہے نا اتنا جو ہے مشکل نہیں ہے. اس کے بعد قاف آ گیا. قاف موٹا قاف. اس کو لوگ نہیں ادا کر سکتے. اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ کاف پڑھتے ہیں. زبان کی جڑ تالو کے ساتھ اوپر جو ہے نا تالو کی طرف اٹھے گی تو قاف پڑھا جائے گا.
قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے. تو یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے. قاف جو اس طرح کا ادا کرتا ہے نا, کبھی کی آواز آتا ہے قاف قاف, یہ آواز ہے قاف کی. اس کے بعد کون سا حرف جو لوگ غلط پڑھتے ہیں وہ ہے واو. واو میں ہونٹ گول نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اوپر والے دانت نیچے ہونٹ کے ساتھ لگاتے ہیں. واو پڑھتے ہیں تو واو نہیں پڑھنا, کیا پڑھنا ہے؟ واو. اب ہم مثلا ایک لفظ پڑھتے ہیں والشمس, والشمس, تو یہ والشمس نہیں پڑھنا, والشمس. اچھا, اسی طرح پھر تقریباً یہی حروف ہیں. ہاں جو ہے نا تقریباً آسانی ہے. اچھا, ابھی کتنے حروف ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 حروف. 29 حروف میں سے 13 حروف جو ہے نا لوگ وہ ادا نہیں کر سکتے, ان کو غلط پڑھتے ہیں. تو جب 13 حروف قرآن پاک کے اندر وہ غلط پڑھیں گے, ان کی جگہ دوسرے حرف کی آواز نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے معنی میں, مطلب میں جو ہے نا, ترجمے میں جو ہے وہ فرق پڑے گا. وہ کس طرح؟ مثال کے طور پر اب ہم پڑھتے ہیں قل, قل اعوذ, قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس. قل کا کیا معنی ہے؟ قل کا معنی ہے کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے. قل کا معنی ہے کہہ دیجئے. اور اگر قاف کو ہم موٹا نہیں کریں گے, کل کہیں گے چھوٹے کاف ساتھ کل, تو معنی کیا ہو جائے گا؟ کھا, کھانے کا معنی ہو جائے گا. نعوذ باللہ, کتنا فرق آ گیا. اسی طرح دل کو عربک میں جو ہے نا وہ قلب کہتے ہیں. دل کو قلب کہتے ہیں, موٹے قاف کے ساتھ ہے قلب. اور اگر قاف کو موٹا نہیں کریں گے تو قلب جو ہے نا کہیں گے قلب, کتے کو کہتے ہیں. تو معنی کتنا غلط ہو گیا؟ جب یہ 13 حروف ہمارے صحیح نہیں ہوں گے تو قرآن پاک میں معنی جو ہے اس میں غلط ہوگا. اور جو انسان صحیح کرنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا اور ان 13 حروف کو وہ صحیح نہیں کرے گا, ان کی مشق نہیں کرے گا, تو وہ بندہ گناہگار ہے. ہاں, اگر کسی کی زبان میں کوئی مسئلہ ہے, کسی کی لکنت ہے, ایسا کوئی مسئلہ ہے, تو شریعت میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہے, کیونکہ اپنی طرف سے وہ کوشش کر رہا ہے. لیکن ایک انسان ہے وہ کوشش نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے. والأخذ بالتجوید ختم اللازم من لم یجوز القرآن آثم. یہ علامہ جزری نے جو ہے نا فرمایا تجوید کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ لازم ہے. اور جو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے گا وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے. تو یہ 13 حروف جو ہے نا ان کو صحیح کرنا ہے, ان کی ادائیگی درست کرنی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, کون سے حروف کی جگہ دوسرا حرف ادا کرتے ہیں؟ وہ ہا کی جگہ جو ہے وہ کون سا حرف ادا کرتے ہیں؟ ہا. الحمد وہ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد. ہا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں. اس طرح عین کی جگہ کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ پڑھتے ہیں. حمزہ زبر ا, ا ای او, کس کی بات ہے؟ حمزہ کی. اور عین بعد ع عی عو. تو رب العالمین, رب العالمین پڑھتے ہیں. تو لوگ کیا پڑھتے ہیں اکثر جو جنہوں نے تجوید نہیں پڑھی, رب العالمین پڑھتے ہیں, حمزہ پڑھتے ہیں عین کی جگہ. تو یہ کون سی غلطی ہے؟ تبدیل حرف بالحرف. کون سی غلطی ہے؟
تبدیل حرف بالحرف، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لیا۔ آج ہم نے جو ہے نا جو غلطی اس کی طرف ہم نے نشاندہی کی ہے وہ کون سی ہے؟ تبدیل حرف بالحرف۔ تبدیل حرف بالحرف یہ جو ہے نا تدبیر اصطلاح میں لحن جلی کہلاتی ہے۔ لحن جلی جو ہے نا موٹی غلطی کو کہتے ہیں، جو جس سے معنی جو ہے نا غلط ہو جائے، معنی کچھ اور بن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحن جلی۔ تو لحن جلی کرنے سے جو ہے معنی غلط ہو جاتا ہے، اور بعض وقت ایسا معنی ہوتا ہے کہ وہ کفریہ معنی ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا زال کی جگہ زا پڑھ لیتے ہیں، اور اس طرح صاد کی جگہ سین ہے، اور قوف کی جگہ جو ہے نا دال پڑھ لیا، یا اس طرح جو ہے نا دال پڑھ لیا۔ قاف کی جگہ تا پڑھ لیتے ہیں، وا کی جگہ دال پڑھ لیتے ہیں، قاف کی جگہ کاف۔ تو یہ جو ہے نا تبدیل حرف بالحرف ہے۔ تو موٹی غلطی جو اور ہم نے پڑھنی ہے، لحن جلی کی دوسری قسم ہم نے پڑھنی ہے۔ تو اس میں ہم لحن جلی کی کون سی قسم پڑھ لی؟ تبدیل حرف بالحرف۔ تبدیل حرف بالحرف، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لینا۔ تو اس سے بچنا ضروری ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے ہم نے سمجھنا ہے۔ اس سے بچنے کا یعنی لحن جلی، تبدیل حرف بالحرف، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو صحیح کس طرح کریں گے ہم؟ کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے مخارج سمجھنے۔ مخارج کا مطلب ہے کہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، کہ حرف کی آواز کہاں سے نکالنی ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس حرف کی آواز، اس کا مقام کون سا ہے، اس کی جگہ کون سی ہے جہاں سے ہم اس کی آواز نکالیں، تو پھر اس جگہ سے ہم آواز نکالنے کی کوشش کریں گے، تو حرف کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ ایک دو مرتبہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ بار بار جو ہے نا اس کو پڑھنا پڑے گا، جب تک صحیح نہیں ہوا اس کی پریکٹس جو ہے نا وہ جاری رکھنی ہوگی۔ تو اس کی پریکٹس آپ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے جو ہے نا بس اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا۔ قاعدہ کس طرح پڑھنا ہے اور اس کو کس طرح سمجھنا ہے، تو بنیادی باتیں الحمدللہ وہ ہو چکی ہیں، حروف تہجی اور اس کے بعد برکات کے مطابق جو ہے ہماری بات ہو گئی۔ تو ابھی حروف کی پہچان کے بعد جب آگے برکات یعنی 2 یا 3 یا 4 حروف مل کر لفظ بنتا ہے، تو اس لفظ کو پڑھنے کے لیے حرکات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور حرکت کا جو ہے نا معنی تو آپ جانتے ہیں کہ حرکت جو ہے کس چیز کا نام ہے۔ تو حرکت جو ہے وہ زبر زیر پیش ہے، کہ اس کے ذریعے حرف جو ہے نا اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی فلانا بڑا متحرک ہے، اور فلانا بندہ بڑا سکون سے بیٹھا ہوا ہے، تو اسی طرح قاعدے کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں کہ ایک ہوتا ہے متحرک حرف اور دوسرا ہوتا ہے ساکن حرف۔ متحرک حرف جو ہے نا اس کے اوپر حرکت ہوگی، زبر زیر پیش ہوگی، اور اس کے مقابلے میں جو ہے نا سکون والا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے حرف کا۔
جس طرح ریڑھی ہے، ریڑھی انسان جو ہے اس کو دھکا دیتا ہے، چلتی ہے، ریڑھی جو ہے نا وہ ساکن ہے، تو اس کو کوئی بھی متحرک بندہ حرکت دیتا ہے تو وہ آگے جو ہے چلتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا ہم نے سمجھنا ہے آج کے سبق کو کہ حرفوں کو پڑھنے کے لیے وہ کون سی حرکات ہیں اور کس طریقے سے پڑھا جائے گا، وہ 3 حرکات کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا حرکات کو سمجھتے ہیں۔ اردو زبان اور فارسی زبان میں اس کو زبر کہتے ہیں، عربک میں جو ہے نا فتحہ کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اردو میں سمجھنا ہے تو ہم نے اس کا نام اردو میں لینا ہے، تو اردو میں جو ہے اس کا نام زبر ہے، یعنی نیچے ایک حرف ہوگا، مثلا یہ با ہے، یہ آگے یہ با آ گئی ہے، تو با کے اوپر جو لکیر کھینچی ہے اس کو زبر کہتے ہیں۔ زبر کا معنی ہے کہ اوپر، اور اگر نیچے ہے یہ لکیر اس کا نام ہے زیر، اور زیر کا معنی ہے نیچے، تو معنی سے بھی بندہ پہچان سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے نا آنکھ کی طرح جو بنا ہے اس کو جو ہے پیش کہتے ہیں، اس کا نام پیش کیوں ہے؟ پیش کا معنی ہے آگے، جبکہ زبر کا نام اوپر، زبر کا معنی ہے اوپر اور زیر کا معنی نیچے، پیش کا معنی ہے آگے۔ کیونکہ پیش کو ادا کرتے وقت ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس کا نام جو ہے نا وہ پیش رکھا گیا ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں مسجد کا امام ہوتا ہے تو پیش امام کہتے ہیں کہ وہ سب سے آگے ہوتا ہے اور باقی مقتدی جو ہے نا وہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس کا نام پیش اسی لیے جو ہے رکھا گیا ہے۔ ہم نے جو ہے نا ابھی پہچان لیا کہ زبر زیر پیش 3 ہی حرکات ہے ٹوٹل، جس سے جو ہے ہم نے حروف کو پڑھنا ہے اور قرآن پاک کو جو ہے سمجھنا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے قاعدہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں اس کو سمجھنا ہوتا ہے، جب وہ انسان سمجھ جائے تو آگے قرآن پاک پھر خود پڑھ سکتا ہے۔ اگر قاعدہ انسان پڑھ لے اور اس کے بعد قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتا، اس کا مطلب ہے کہ قاعدہ ہوتا ہے سمجھ کر نہیں پڑھا، اس کو دوبارہ قاعدہ سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں اس کو غور سے سمجھنا ہے۔ جب آپ اس کو غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلی بات آپ نے سمجھ لی کہ حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش۔ ان کو حرکات کیوں کہتے ہیں؟ ان کے ذریعے حروف کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں، ان میں جو ہے نا احتیاط کرنی ہے۔ کس میں؟ ان تینوں میں احتیاط جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ 3 باتیں ہیں، 3 باتوں کا جو ہے نا احتیاط کرنا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ لمبا نہیں کریں گے، حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، اور اسی طرح نمبر 2 کیا ہے؟ جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے۔ بعض لوگ جھٹکے سے پڑھتے ہیں تو جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا ہے۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ مجہول جو غیر عرب لوگ ہوتے ہیں، یعنی اجمی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مجہول پڑھتے ہیں۔ تو مجہول کے مقابلے میں کیا ہے؟ معروف ہے۔ مجہول کے مقابلے میں معروف ہے۔ ہم نے جو ہے نا معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، یعنی لمبا کر کے نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ معروف پڑھنا ہے۔ جتنی بھی زبانیں ہیں عربی زبان کے علاوہ اس میں جو ہے حروف کو مجہول آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ صرف واحد عربی زبان ہے جو جس میں مجہول
الفاظ نہیں، معروف طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو ہم مجہول نہیں پڑھیں گے، مجہول جو اگر پڑھیں گے تو پھر عربی لہجہ ختم ہو جاتا ہے، مقامی لہجہ جو اس کا اپنا لہجہ ہوتا ہے اپنی زبان کا، اس کے اوپر وہ چھاپ آ جاتی ہے، تو اس سے ہم نے بچنا ہے۔ ان تینوں باتوں سے جو ہے نا کس طرح بچنا ہے، ابھی آپ نے اس کو سمجھنا ہے، زبر زیر پیش کو پڑھ کر جو ہے نا ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا، دوسرا اصول کیا ہے کہ پہلے کس کو پڑھنا ہے؟ حرف کو، پہلے حرف کو پھر حرکت کو، یعنی جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کا یعنی جوڑ کریں گے، تو جوڑ میں پہلے جو حرف کا نام لیں گے پھر حرکت کا، یہ اصول ہے۔ جب ہم جوڑ کریں گے، جوڑ کی صورت میں جو ہے نا، اچھا اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ با ہے، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے زبر، اس کے بعد زیر پڑھیں گے، پھر پیش پڑھیں گے۔ با زبر، با کا نام لینا ہے، اس کے بعد زبر کا نام لینا ہے۔ با زبر با، با زبر با، یعنی ہون صرف کھلیں، آواز سے لمبی نہ ہو، با زبر با، با زبر با، با نہ ہو یعنی جھٹکا نہ لگے، اور اس طرح با زبر با اس طرح بھی نہ ہو، اس سے بچنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے پڑھنی ہے زیر، پہلے با کا نام لیں گے پھر زیر کا، با زیر بی، با زیر بی، یعنی یا کی طرف آواز مائل ہوگی، وہ بات میں بتاؤں گا کہ یا کی طرف آواز کیوں مائل ہوگی۔ با زیر بی، یعنی با زیر بے نہیں پڑھنا، بے جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ مجہول آواز ہے، اس طرح جھٹکا بھی نہیں دینا، بی بھی نہیں پڑھنا، اور مجہول آواز میں بھی نہیں پڑھنا، بے بھی نہیں پڑھنا، اور با زیر بی بھی نہیں پڑھنا، لمبا بھی نہیں کرنا، ان تینوں باتوں سے بچنا ہے۔ اور مجہول جو ہے نا وہ زیر یا پیش میں ہوتا ہے، زبر میں مجہول نہیں ہوتا، زیر یا پیش میں جانا لوگ الفاظ کو مجہول پڑھتے ہیں، تو ہم نے زیر کی آواز کو صحیح کرنا ہے، پیش کی آواز کو صحیح کرنا ہے۔ زیر اور پیش کی آواز صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ پھر مجہول نہیں پڑھا جائے گا، پھر معروف طریقے سے آپ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پھر لہجہ بھی جو ہے نا عربی کا آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی آواز جو ہے نا واضح بی، یا کی طرف آواز ہوگی ہمارے ہے بی، آدھی یا کی آواز ہے۔ با پیش بو، جب پیش میں ہم ہونٹ گول کریں گے تو پھر پیش کی آواز مجہول نہیں ہوگی، تو پیش کو یعنی جو یہ تین شرائط جو ہے نا پیش میں بھی ہیں کہ لمبا نہیں کرنا، با پیش بو بھی نہیں پڑھنا، با پیش بو بھی نہیں پڑھنا، جھٹکا بھی نہیں دینا، اور مجہول بھی نہیں کرنا، با پیش بو بھی نہیں پڑھنا، بو نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ بو۔ جب پیش میں ہم ہونٹ گول کریں گے تو پھر آواز مجہول نہیں ہوگی، پھر انشاءاللہ آواز معروف ہوگی۔ تو ہم نے جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا پہچان اس کی کر لی کہ مجہول اور معروف، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ معروف پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہے نا، اس طرح حرکات تین ہیں، اس میں جو ہے نا تین باتیں ہیں۔ اور دوسرا اصول یہ بھی آپ نے سیکھ لیا کہ پہلے حرف کا نام لینا ہے جوڑ میں، اور اس کے بعد حرکت کا نام لیں گے، اور یہ اصول جو ہے نا آخر تک چلے گا، جب تک ہم قاعدہ پڑھیں گے جوڑ روا کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ اصول آخر تک رہے گا کہ پہلے حرف کا نام اور اس کے بعد پھر حرکت کا نام، اور ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملائیں گے، جو آگے آئے گا وہ پھر انشاءاللہ اس کے متعلق بھی سمجھائیں گے۔ تو آپ نے بنیادی طور پہ یہ سمجھنا ہے کہ پہلے حرکت کا نام لینا، پھر زبر کا نام، پھر جو ہے حرف کا نام لینا ہے، اس کے بعد حرکت کا نام لینا ہے۔ تو یہ تین باتیں جو ہے نا ہم نے آج ان کی پہچان کر لی ہے۔ اب پڑھتے ہیں با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یہ ہو گیا جوڑ اور رواں۔ صرف جوڑ کیا ہے؟ با زبر، با زبر جب ہم نے جوڑ کیا تو رواں خود بخود
منہ بھی آ جائے گا. با زبر روا با. با زیر جوڑ کیا صرف ہم نے. با زیر جوڑ ہے. روا سے کیا ہے بی. با پیش یہ جوڑ ہو گیا. روا کیا ہے بو. اب تینوں کا روا کیا ہے با بی بو. با بی بو. اس طرح جو ہے نا اسی انداز سے پڑھنا ہے, یعنی لمبا نہیں کریں گے. با بی بو. تتی تو. تتی تو جو بھی حرف آگے دال ہے. تتی تو یعنی لمبا کھیل کے لیے پڑھیں گے. اس طرح عام طور پہ جو ہے نا حرکات کی تختی جب بچوں کو جو ہے نا استاد شروع کراتے ہیں تو وہ بچے بھی خوب کھیل کھیل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کھیل کے نہیں پڑھنا, اس آواز سے بچنا ہے. وہ کیوں بچنا ہے وہ اگلی تختی میں انشاءاللہ آئے گا. کھڑی حرکات کی تختی میں آئے گا جو ہے نا, وہاں پر سمجھ آئے گی کہ کھینچنے سے کیا نقصان ہوتا ہے, وہ کیا ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے یہ بھی پہچان کر لی کہ جوڑ اور رما کی پہچان کی گئی کہ جوڑ کیا ہے با زبر جوڑ ہے. رما کیا ہے با. با زیر کیا ہے جوڑ ہے. روا کیا ہے بی. با پیش جوڑ. رما کیا ہے بو. تینوں کا رما کیا ہے با بی بو. تو امید ہے انشاءاللہ یہ حرکات کی تختی انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو باقی انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے کوئی بات رہ گئی ہو تو انشاءاللہ کل کے سبق میں انشاءاللہ سمجھیں گے. تو آج کے لیے جو ہے اتنا ہی کافی ہے, باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والسلام.